اور جس مسلمان کے حلق سے حرام اتر جائے اس سے ایمان کی طاقت چھین لی جاتی ہے. ہاں اگر وہ شیر ہو تو کتا بنا دیا جاتا ہے, کتا ہو تو گیدڑ بنا دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں حلال لقمے کا خدا کی قسم گیدڑ ہوگا اللہ تجھے شیر کے غلام حضور کے غلام بنا. کون سا بوال نہیں ہے ہمارے سماج میں, ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولیں اس کو جی, سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے جی. بے شک بے شک. ہمارا معاشرہ مرد پیروں سے پہلے سے تباہ ہے, اب تو عورتیں پیر بن کے نکل آئیں. ہاں پہلے کے آتنک میاں کے کم تھے, اب عورتیں میاں بن گئی. ایک دن آگرے سے فون آتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک خاتون ہے, وہ لوگوں کو علاج بھی کر رہی ہے, مرید بھی کر رہی ہے. بتائیے ہماری قوم عورتوں کے آگے جھک جاتی ہے جا کر کے. ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا عورت کی اپنی حد کیا ہوتی ہے, اس کا اپنا مقام کیا ہوتا ہے. لوگ کہتے مولانا اس پہ اوپر کے آیا کرتے ہیں, اس پہ دائیں سے آیا کرتے ہیں, بائیں سے آیا کرتے ہیں. او حیا کر, شرم کر, جسے دین نہیں آتا اسے کچھ بھی نہیں آتا. رہ گئی علاج کی بات, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے سر کا درد کاٹ کے دکھا, زندگی بھر غلامی کروں گا. اور اگر نہیں کر سکتا تو آج تو بھی یہ کہتے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا آنے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, آمد مصطفیٰ کانفرنس, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غیرتوں نے اسلام کی کھیل بنا دیا اسلام کو. یہ اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں, یہ اسلام فاطمہ زہرا کے بابا کی جاگیر ہے. بے شک بے شک. ہاں دین کو سلامت رکھو, بدلو اپنے آپ کو. سماج اتنا گندا, یہ پیسہ صرف سب کچھ پیسے کے لیے ہو رہا ہے, سب کچھ پیسے کے لیے. عزتیں لوگ بیچ رہے ہیں پیسے کے لیے. ہاں یہ ٹھگ ودیوں کے کھیل پیسوں کے لیے ہیں. آنکھ بند ہوگی تو بتاؤ کوئی قبر میں لے کے گیا, کوئی لے کے جائے گا؟ سارے بولیں لے کے جائے گا, کوئی نہیں لے کے جا سکتا نا. سارا جھگڑا یہی تو مسئلہ ہے, بس دولت آ جائے, حرام کی آئی یا حلال کی. کوئی رول نہیں چلتا, کچھ نہیں آتا تو میاں بن کے بیٹھ گئے, بابا بن کے بیٹھ گئے. ٹھگا جا رہا ٹھگا. ہماری قوم کتنی سادہ ہے, کہتی بڑا پہنچا ہوا. جو یہ کہہ دینا جھوٹا دل الرحمان صاحب تم پہ 5 کا سایہ ہے تو کہیں گے کہ یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے. ان نے پکڑے میرے 5, اس نے پکڑے. اتارے گا کون کہ بھئی یہ میں نہیں کر سکتا. ابے جانور جب بتائے تو نے تو اتارے گا کون تیرا باپ؟ جب 5 بتا تو رہا تو اتار بھی تو. جی بے شک. اگر ہم بتائیں گے تو اتارنے کا طریقہ بھی ہم بتائیں گے. جی بے شک بے شک. جتنے بھوت بتنیے وہ سب لے کے آ اور پوچھ ان علماء سے یہ کیسے اتریں گے. یہ کہیں گے نہ جا 40 دن چراغ جلانے, مت جا کسی پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے. اپنی بیٹی سے کہ فجر کی نماز پڑھ, سورہ یاسین لے کے بیٹھ جا. مغرب کی نماز پڑھ, سورہ ملک لے کے بیٹھ جا. اگر 40 جن بھی ہوں گے, خدا نے قرآن میں وہ طاقت رکھی ہے 40 میاں مل کے جس جن کو نہیں اتار سکتے, سورہ یاسین 40 جنوں کو اکیلے اتار سکتے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. آتا کسے قرآن ہے, کہہ رہا حضرت 17 عمرے کریں اس مہینے سال میں, 17 عمرے کریں. اور یوں ہے چل عمرے کرے کہ ہاں میں نے قرآن سنا. نماز میں کتنی صورتیں پڑھتا ہے؟ بھائی بس کچھ نہیں, قل واللہ سے ہی کام چلاتا ہوں. عشاء کی 17 میں قل واللہ پڑھا کہ بس. میں نے سوچا ہے, میں نے کہا یار یہ 17 عمرے کرنے گیا, جب حضور کے روزے پہ گیا تھا خیال نہیں آیا اگر حضور پوچھ لیتے یہاں تک آیا ہے کچھ مجھے بھی قرآن پڑھ کے سنا دے. کیا تھا تمہارے پاس؟ ہماری قوم کے 70% لوگوں کو صحیح طریقے سے کلمہ نہیں آتا. جی بس 70% لوگوں کو صحیح طریقے سے کلمہ نہیں آتا. جی بس. اور چوراہے پہ کھڑے ہو کہ میں مولوی یوں, مولوی یوں, حافظ یوں, قاری یوں. نماز پڑھ کے میں نکلتا, اب مسجد کے گیٹ پہ جا کے لگا اونٹا علاج. جی جی بس. جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے ابھی مسجد سے نکلتا نہیں. پوری بات بھائی اپنی نماز تو بچا. تجھے امام کا انگوٹھا کیسے دکھ گیا کہ سجدے میں تو کیا کر رہا تھا بھائی؟
اگر امام کا انگوٹھا سجدے میں ہلا تو کدھر دیکھ رہا تھا؟ تو نماز پڑھ رہا تھا کہ طاقت ہاتھی کر رہا تھا؟ جی بے شک حق بات. حد ہو گئی، حد ہو گئی. قرآن سیکھو مسلمانوں، سیکھو اور تمنا کرو کبھی مدینے شریف جائیں گے، حضور کو سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں گے. اے واہ 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 کیا بات ہے. سال میں عمرہ ایک کریں گے لیکن مدینے والے کو قرآن کی کچھ آیتیں سنا کے آئیں گے. بے شک بے شک. کبھی جائیں گے جنت البقیع میں، جائیں گے سیدہ کے مزار پہ جس کے بیٹوں نے نیزوں پہ قرآن سنایا، ہم اس کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن سنا کے آئیں. واہ واہ واہ. نیت کرنا یہ نہیں آتی، نہیں آتی. بات جب نکل کے آتی ہے اللہ معاف کرے. ہماری قوم میں نا دو طبقے، ایک تو بہت زیادہ غریب ہے اور ایک بہت زیادہ امیر ہے. غریبوں کا معاملہ یہ، وہ دین یوں بھول بیٹھے کہ انہیں کچھ آتا ہی نہیں. امیر یوں دین بھول بیٹھے کہ فیشن میں آ گئے. جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس مولانا یہ بیار ہے. کیا ہے بیار؟ یہ کچھ نہیں، یہ تو جوس ہے پھلوں کا. اس کے نام پہ ہم نے شراب پی لی. تمہیں پتہ ہے بہانوں سے تمہارے حلق کے اندر حرام اتارا جا رہا ہے، اور جس مسلمان کے حلق سے حرام اتر جائے اس سے ایمان کی طاقت چھین لی جاتی ہے. ہاں، اگر وہ شیر ہو تو کتا بنا دیا جاتا ہے، کتا ہو تو گیدڑ بنا دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں حلال لقمے کا، خدا کی قسم گیدڑ ہوگا اللہ تجھے شیر بنا دے. بے شک بے شک. یہ حلال لقموں کی طاقت ہے. ہماری قوم کا جوان ٹوٹتا جا رہا ہے. دو چیزوں نے برباد کیا، ایک نیٹ کا نشہ، دوسرا شراب کا نشہ. جی جی. بدلو ان چیزوں سے، سب سے نکلو، سب سے نکلو. ہم شراب کے نشے میں ڈوب گئے. نوجوانوں دعائیں مانگا کرو، اللہ زبان ناپاک نہ کرنا، اللہ حلق ناپاک نہ کرنا. خود میرا ایک سوال ہے، ذرا سنیں. ابھی محرم شریف کا مہینہ گزرا جی، گزرا کے نہیں محرم شریف کا مہینہ. یقیناً امید ہے ہر سنی نے کربلا والوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ ضرور چکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی، چاہے اس نے حلیم کھایا ہو، شربت پیا ہو، سبیل کے نام پہ کچھ بھی ان کے نام پہ ضرور کھایا. اور میرا اپنا عقیدہ تو یہ ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. میں نیپال تقریر کرنے کے لیے گیا، نیپال میں علامہ شمیم صاحب نیپال میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو ایک بہت بڑا ادھیکاری پولیس ڈپارٹمنٹ، وہ مجھ سے آ کے کہنے لگا کہ مولانا تمہیں میں نے بھی نیٹ پہ سنا ہے، تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اپنی قوم کے نوجوانوں سے اتنا پوچھنا کہ جو سرحد پہ شراب کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں وہ مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو سرحدوں پہ شراب اور نشے کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں وہ مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں. انہیں بتانا تمہارے دین میں شراب کتنا برا پاپ ہے. سب نے بھی محرم شریف کا حلوہ کھایا، لیکن تمہیں پتا ہے جس نے اکبر کے سینے پہ برچی لگوائی تھی وہ شراب تھی، جس نے اصغر کے گلے میں تیر لگوایا تھا وہ شرابی تھی، جس نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے کرائے وہ شرابی تھی، جس نے عباس کے بازو کٹوائے وہ شراب ہی تھی، جس نے اون محمد کو شہید کرایا وہ شراب ہی تو تھی، جس نے سکینہ کے کانوں کی بالیاں چھنوائی وہ شراب ہی تو تھی، جس نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگوائی وہ شراب ہی تو تھی، جس نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو قیدی بنوایا وہ شراب ہی تو تھی، جس نے حسین کو سجدے میں شہید کرایا وہ شراب ہی تو تھی. اگر تو حسینی ہے تو اسے ہاتھ کیسے لگاتا ہے، ہوٹوں سے کیوں لگاتا ہے؟ تھوک دے اس کے اوپر اور اعلان کر دے جس کو نبی سے نفرت، جو نبی کا نگی وہ ہمارا نگی، جسے آقا ٹکرا دے اسے ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور اعلان کر دے اور لوگوں شراب سے مصطفیٰ نے نفرت کی ہے، اب محمد کا غلام بھی شراب سے نفرت کر کے دکھائے. واہ واہ کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اگلی بات کرنے لگا، یہ کوئی ترقی کی بات نہیں. دوسری بات سنو، ہمارے امیروں کے گھر کی عزت ہے، برا مت ماننا، ہمارے امیروں کے گھر کی عزت ہے، دوسروں کے گھروں کی رونق بن گئی. وہ کیسے؟ شادی آتی ہے تو کیا کہتی ہے بہن، بھیا پیسے دو میں خود لاؤں گی اپنے پسند کے کپڑے. برا مت ماننا، جیسے آپ کی بیٹی ہے وہ میری بھی بیٹی ہے، آپ کی بہن میری بہن ہے. کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے،
معاملہ صرف اتنا ہے میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے سامنے زیادہ تر نوجوان بیٹھے اور میں یہ سوچتا ہوں اگر جوان مضبوط ہو گئے نا تو قسم خدا کی معاشرہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور مجھے خوشی ہے یہ جلسہ جتنے لوگوں نے کرایا ہے سارے کڑیل جوان ہیں، اس میں کوئی بھی پرانی سوچ والا نہیں، نئے خون نئے جذبات والے لوگ ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ ایک انقلاب آنا ہے، جی بے شک بے شک۔ ایک انقلاب آنا ہے اور ہمارے معاشرے کو صاف ستھرا ہو کر کے لوگوں کے سامنے آنا ہے۔ نوجوانوں وعدہ کرو ہم اپنے معاشرے کو بہتر کریں گے، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ زور سے، انشاءاللہ۔ ابھی آپ سارے نہیں بول رہے، بولو انشاءاللہ۔ غلطیاں ہم نے کیا کیا؟ ہم سے کہتی ہیں بھیا تیری شادی کپڑے اپنے پسند کی لاؤں گا، ہم لاڈ پیار میں پرس نکال کے یا بینک کا کارڈ نکال کے دے دیتے ہیں، لے جا لے کے آ۔ جب وہ لائی تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا، جب اس نے آ کے پہنے تو پھر غیرت آ رہی تھی، لانے کے بعد پہنے، لیکن ہمیں نہیں، دیکھنے والوں کو غیرت آئی۔ قسم کھا کے بتاؤ شادی بیاہ تم بھی اٹینڈ کرتے ہو، میرج ہالوں میں جاتے ہو، جب تم شادی والے فنکشن میں جاتے ہو کتنی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ نظر آتا ہے؟ یہ تم فیصلے کرو، میں نہیں کہوں گا۔ ہم لوگ تو جاتے ہی نہیں میرج ہالوں میں، اس لیے کہ اگر دعوت مل بھی جائے تو وہاں کھانے کا انتظام نہیں، سارے گدھوں کی طرح کھایا کرتے ہیں، ہاں ہاتھ میں پلیٹیں۔ ایک کو میں نے دیکھا حد ہوتی ہے، اس نے اتنی پلیٹ بھر لی کہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ رہا تھا، اب چکر میں تھا کھائے کیسے اور رکھے آگے۔ اور وہیں پہ پھر حکم ہوتا ہے نوجوان دولہا کی طرف سے کہ ساری ایک ایک مہمان کی ویڈیو بننی چاہیے، اسی مہمان میں کسی کے گھر کی بیٹی بھی کھڑی ہے، کسی کے گھر کی بہن بھی کھڑی ہے، کسی کی بیوی بھی آئی کھڑی ہے، بنا دوپٹے کے سب کی ویڈیو بن رہی ہے۔ لوگ دولہا کو کم دیکھا کرتے ہیں، ان تماشوں کو زیادہ دیکھا کرتے ہیں، کہیں کہیں پہ اگر لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، یہ ویڈیو بنانے والے، شادیوں میں عورتوں کا تماشا بنانے والے اتنے بغیرت ہوتے ہیں، جن بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوتے ان کے چہروں کو زوم کر کے کیمرے میں لیا جاتا ہے، روک روک کے ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے فلاں کی شادی کی ویڈیو مجھے بھی دینا، فلاں کی شادی کی ویڈیو مجھے بھی دینا۔ کس کی ویڈیو ہے؟ میرے بھائی کی شادی کی ہے۔ نہیں، کتنی بغیرتی کا لبادہ اوڑا ہے۔ تیری بیٹی کی جب ویڈیو نوجوان رات کو بستر پہ لیٹ کے دیکھتا ہے اور تجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہاں کہاں روک کے ویڈیو دیکھی جاتی ہے، کہاں کہاں زوم کیا جاتا ہے، کہاں چلی گئی تیری غیرت؟ اور تیری نظروں کو مصطفیٰ نے حیا کے پہرے دیے تھے، تیرے وجود کو بہن کی عزت کا رکھوالا بنایا تھا، تجھے مصطفیٰ نے اسلام کی وہ پاور دی تھی کہ اپنی تو اپنی پرائے بیٹیوں کی عزت کا رکھوالا تھا تو، آج تو نے ویڈیو بنا کر کے اپنی بیٹی کا تماشا بنا دیا اور تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ شادی بیاہ میں وہ لباس نہ پہنانا جو تماشا بن جائے۔ اگر بیٹیاں آئیں ان سے کہنا پردے میں آنا مجھے مطلب نہیں ہے، تو روٹے یا نہ روٹے، تمنا یہ ہے کوئی راضی ہو نہ ہو، مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جانا چاہتا۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ، سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ سب کو جنتی بنائے، سب کی تمنا ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا اللہ سے دعاؤں میں جنت مانگا کر۔ یہ تو ایک عجیب دور ہے، جنت سے بھی لوگوں کا دل ہٹا دیا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں نعت خانوں کا مخالف نہیں، نعت خانی بڑے فخر کی بات ہے اور بڑے نصیب کی بات ہے، لیکن کبھی کبھی نعت خانی میں بھی لوگ کہہ جاتے ہیں ہمیں رضوان تیری جنت کی ضرورت نہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ اللہ سے جنت مانگا کرو۔ جب بندہ 3 مرتبہ اللہ سے کہتا جنت دے جنت دے، جنت کہتی ہے اللہ مجھے اس کے نام میں لکھ دے۔ بے شک بے شک، کیا بات۔ حضور کیوں روتے رہے؟ تاکہ امت کو جنت مل جائے۔ جی جی، ہاں امت کو جنت مل جائے۔ ہاں کتنی زور سے کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ یہ کوئی تمہارے گھر کا ہیٹر نہیں ہے کہ جب چاہو کان اینٹ کے ٹھنڈا کر دیا، یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ جو گرمی ہوتی ہے نا، یہ جہنم کی سانس سے گرمی ہوتی ہے۔ جس کی سانس میں اتنی گرمی ہے اس کے اندر کتنی گرمی ہوگی۔ دعا کر اللہ سے پلسرات سے گزرنے کی باری آئے نا تو حضور کی دعائیں بس ساتھ لگ جائیں۔
اگر ان کی دعائیں ساتھ نہ لگی نا تو پھر خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں ہے۔ میں یہاں علامہ بنا پھرتا ہوں، یہاں ہماری پگڑی اور جبے کی عزت ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں ساری ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، بتا کیا کر کے آیا ہے، سب کو بتانا ہے تو نے کیا کیا۔ آج سے گزر رہے ہوں تو حضور دعائیں کر رہے ہوں، بے شک اگر حضور دعائیں کریں گے تو بریلی کے امام نے کہا تھا رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ کیا بات، حضور اگر دعا کر دیں گے تبھی بیڑا پار ہوگا، ورنہ کام نہیں ہے ایسے، نہیں ہے کام ایسے۔ بیٹیوں کو سکھاؤ دین کیا ہے، خود بھی سمجھو دین کیا ہے۔ خدا کی قسم تیری میری بیٹی کی اوقات کیا ہے؟ ہاں کیا اوقات ہے ہماری تمہاری بیٹی کی؟ خود اگر ہم دیکھیں، لوگ کہتے ہیں یار تو بڑا مشہور ہے، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے اس نے میرے آگے پر پردے ڈال رکھے، اگر وہ پردے اٹھا دینا ہاتھ چومنا تو بڑی بات ہے، کوئی محفل میں نہ بیٹھائے گا، یہ تو کرم ہے اس کا کہ وہ بندوں کے راز پہ پردے ڈالے رہتا ہے، بڑا کریم ہے، بہت قریب ہے۔ لیکن کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر وہ ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے، اگر وہ مجھ سے ناراض ہے تو پھر مجھے مصیبت میں کیوں نہیں ڈالتا، اسے چیلنج نہ کر، اگر وہ ضد پہ آ جائے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، پوری دنیا کو سجدے میں گرا دے گا، پوری دنیا کو۔ بڑی بات نہیں کرتا، صرف آکسیجن بند کر دینا اللہ، صرف آکسیجن، تو پوری دنیا سجدے میں ہوگی۔ جی بے شک، باقی تو بہت چیزیں، اندھے سے پوچھ آنکھیں کیا ہوتی ہے، کبھی اپاہج سے پوچھ ہاتھ پیر کیا ہوتے، گونگے سے پوچھ زبان کیا ہے، بہرے سے پوچھ کان کتنی بڑی دولت ہے۔ جسے رب نے یہ دیا ہے خدا کی قسم وہ بہت امیر ہے، بہت امیر ہے۔ کبھی ان نعمتوں پر شکریہ ادا کیا کرو، اس کا ان نعمتوں پر شکریہ ادا کیا کرو۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں یہ ہمارا حق تھا، یہ کان ہمارا حق ہے، یہ ناک ہماری حق، جس کو چاہے ہواؤں میں اڑائے، وہ مختار ہے، اس کی حکومت میں کسی کا دخل نہیں ہے، جو چاہے فیصلے کرے۔ ہاں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں میری بیٹی ہے تجھے کیا ہوا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی بھاگ جائے یا رہ جائے۔ ڈر اس بات کا قیامت میں سیدہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے، اللہ، صرف اس بات کا ڈر۔ یہ کرتا جبے پجامے کپڑوں والے لوگ جانتے ہو کیوں، یہ کیوں چیختے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ تمہاری بیٹی اگر جنس میں ہے ان کا کیا نقصان ہے، تمہاری بیٹی اگر دوپٹے میں آ گئی ان کا کیا فائدہ ہے؟ یہ صرف اس لیے محنت کرتے ہیں اگر تم اور تمہاری بیٹی جنت میں چلی گئی تو ہمارا کیا جائے گا۔ ہم تو بس وہ بتانا چاہتے ہیں جو حضور نے کہا ہے۔ جی بے شک، تمہاری میری بیٹی کی اوقات کیا ہے؟ خدا کی قسم کائنات میں